فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. توحید پہ سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے فقہ جعفریہ کے پیروکار نعرہ تکبیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے فقہ جعفریہ کے پیروکار نعرہ رسالت، باپ کے خون کی تاثیر، ماں کے دودھ کی تاثیر، شیعہ نے حیدر قرار نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. عزیزان ایمانی، برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، مکتب حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآن حکیم کی 2 آیتیں ہماری فکری اور عملی رہنمائی کر رہی ہیں. گزارش کی گئی آپ کی خدمت میں کہ یہ 2 آیتیں اپنی جگہ پر اس قدر جامع و مانع ہیں کہ اگر یہ کہا جائے تو ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ پورے قرآن مجید کا عملی پیغام اس میں سمویا ہوا ہے. ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان لانے والو،
اللہ کا لحاظ کرو اور وہ بات کہو جو درست ہو. غور کیجئے کہ یہ دو فقرے کس قدر جامعیت رکھتے ہیں. تقوی کے اعتبار سے کل گفتگو ہوئی، آج دوسرے فقرے کی تھوڑی سی تشریح. یہ جو کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ بات کہو جو درست ہو. کیا بات ہے. مقام حکم میں جب یہ بات کہی جا رہی ہو، اس کے بعد وعدہ کتنا بڑا کیا جا رہا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کام بنا دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو صلہ مل رہا ہے کہ تمہارے تمام کام بنا دیں گے، تمام خطائیں معاف کر دیں گے، یہ صلہ بتاتا ہے کہ صدر میں جو مطالبہ ہے وہ کتنا جامع ہوگا. یوں ہی تو نہیں یہ صلہ دیا جائے گا. ماشاءاللہ بزم میں مجلس میں روزانہ علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ادباء و شعراء و دانشور حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ تقریباً گزشتہ برسوں میں اکثر و بیشتر ان مجلسوں میں شاعر اہل بیت جناب ناصر زیدی صاحب بھی شریک ہوا کرتے تھے، اور کسی نہ کسی مجلس میں وہ سلام بھی پیش کرتے تھے بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں. اور اس مرتبہ وہ مریض ہیں، آپ حضرات ان کی صحت کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا. پروردگار بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مؤمنین، تمام مسلمین، تمام محبین آل محمد کو پروردگار صحت کاملہ عطا فرمائے. علماء تشریف فرمائیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظور عابدی صاحب تشریف فرمائیں، علامہ حافظ کاظم رضا صاحب تشریف فرمائیں، اور حضرات تشریف فرما ہیں. علمی اعتبار سے ایک مقدمہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہاں جو لفظ قول استعمال ہوا ہے وَقُولُوا قَوْلًا، یہ قول بمقابلہ فعل نہیں ہے. عام طور پر قول بمقابلہ فعل آتا ہے عام روزمرہ زبان میں. اس مقام پر قول بمقابلہ فعل نہیں ہے. کیوں؟ قول خود ایک فعل ہے، قول خود ایک فعل ہے. چونکہ قول خود ایک فعل ہے تو اسے بمقابلہ فعل نہ سمجھیں آپ، بلکہ یہ سمجھیں کہ بات اس اسلوب میں کہی جا رہی ہے کہ تم وہ بات کہو جو درست ہو. عقل انسانی کہتی ہے کہ جب زبان سے نکلنے والے الفاظ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بات کہو جو درست ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام افعال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہی کرو جو درست ہو. یعنی وہی کہو جو درست ہو، وہی لکھو جو درست ہو، وہی پڑھو جو درست ہو، وہی کرو جو درست ہو، وہی سوچو جو درست ہو. یہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا میں
بڑی جامعیت ہے، یہ صرف قول کی حد تک نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی وہ جو دوسری آیت ہے کہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا وَلَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، وہاں بھی یہی ہے کہ کوئی کلمہ تم نہیں ادا کرتے زبان سے مگر یہ کہ وہاں ایک اس کو ریکارڈ کرنے والا موجود ہے، ضبط کرنے والا موجود ہے۔ یہاں صرف لفظ کی بات نہیں ہے، تم کچھ کہتے نہیں مگر یہ کہ وہ لکھا جا رہا ہے، تم کچھ کرتے نہیں مگر یہ کہ وہ لکھا جا رہا ہے۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ سب کہیں نہ کہیں تحریر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ مقام ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صرف یہ نہیں ہے کہ درست بات کہو، یعنی بس کہنے کی حد تک ہے، کرو چاہے جو دل چاہے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جو جی چاہے کرو، کہو بس سچی بات۔ زبان پر اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو پوری زندگی اس کی تصدیق کرتے رہو، تمہارے ہر عمل سے تمہارے اس قول کی تصدیق ہونی چاہیے کہ تم لا الہ الا اللہ والے ہو، تم محمد رسول اللہ والے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طرف وہ خود لفظ اتقو میں جامعیت ہے، یعنی ایک اعتبار سے دیکھیے کہ اگر اتقو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، خود یہ تنہا کلمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا پورا پیغام عملی ایک لفظ میں سمٹا ہوا ہے، اتقو، اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ رکھو۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح یہاں کر دی گئی، وَقُولُوا قَوْلًا سدیدہ، اور وہ بات کہو جو درست ہو، وہ کام کرو جو درست ہو، وہ بات لکھو جو درست ہو، وہ شاعری کرو جو درست ہو، وہ خطابت کرو جو درست ہو۔ شعراء آزاد نہیں ہیں؟ اب شعراء کہیں گے کہ جی ہمارے اوپر پابندی کون لگا سکتا ہے؟ آزادی ہمارا بنیادی حق ہے، آزادی بنیادی حق ہے، شعراء کی آزادی بنیادی حق ہے، تمام لوگوں کی آزادی بنیادی حق ہے، خواتین کی آزادی بنیادی حق ہے، مگر دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کروں، تمہیں وہیں تک آزادی دی جائے گی جہاں تم خود اپنے کو تباہ نہ کر لو۔ آزاد ہو، بالکل آزاد ہو، مگر وہاں تک آزاد ہو جہاں تک تم سلامت رہو۔ وہ بات نہیں کہنے دیں گے کہ جس سے تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے، اور تمہاری نگاہ مستقبل شناس بس وہیں تک ہے جہاں تک مادی دنیا نظر آ رہی ہے۔ اسلام تمہاری مستقبل کی زندگی کو دور تک دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا کے بعد بھی ہم تمہیں وہ بات نہیں کہنے دیں گے جس کے نتیجے میں تم جہنم کا لقمہ بن جاؤ، اور نہیں کہنے دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہم متنبہ کر دیں گے، ہوشیار کر دیں گے، پھر بھی کہنا چاہو تو کہو۔ لوگوں نے رسول کے سامنے گستاخیاں کی، رسول نے ان کی زبانیں قطع نہیں کی، رسول نے ان کی زبانیں قطع نہیں فرمائی، اس لیے رسول رحمت ہیں۔ اس سے زیادہ آزادی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟
فریڈم آف اسپیچ اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ پوری زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب زندگی سکھائی، تہذیب فکر تلقین فرمائی، تہذیب سخن سکھائی، اور اس کے باوجود پیغمبر بیمار ہیں، آخری لمحات ہیں، خود پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا ہے اور پیغمبر کوئی سزا نہیں دیتے، اس سے بڑی فریڈم آف اسپیچ کیا ہو سکتی؟ ٹھہریں، سلامت رہے، سنیں، سمجھیں، غور کریں، قرآن پڑھیں۔ بات یہاں تک کیوں آ گئی؟ یوں ہی آپ کا دل خوش کرنے کے لیے۔ یہ آیتوں کا سباق و سباق دیکھیے، سیاق و سباق۔ یہ جو آیت ہے کئی دن سے تلاوت کر رہا ہوں، سورہ احزاب کھول کے پڑھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا درس ہے، اور اسی میں مضمر کیا ہے؟ فوزن عظیما۔ فوز یعنی کامیابی۔ اور جب حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے فوز عظیم، کوئی اور نہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں، مبالغے کا الزام دیتے ہیں، ہم مبالغہ نہیں کر رہے۔ حق سبحانہ و تعالی کسی کامیابی کو عظیم کامیابی قرار دے تو وہ کیسی عظیم کامیابی ہوگی؟ یقیناً اس میں اس دنیا اور اس دنیا دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگی۔ یہاں تو کوئی تأمل کا مقام نہیں ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا دونوں جہان، دار دنیا اور دار آخرت، دونوں جہان کی کامیابیوں کی ضمانت کس چیز میں پوشیدہ ہے، مضمر ہے؟ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول، اب یہ تو آخر کی آیت تھی نا، اس سے پہلے کیا آیتیں ہیں؟ ایک آیت پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سے پہلے کیا ہے؟ کس مقام پر یہ حکم آیا ہے؟ ارشاد الہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ مبارکہ احزاب کا یہ مقام بہت غور طلب ہے۔ ترجمہ کروں یا نہ کروں؟ لفظی ترجمہ، تحت اللفظی ترجمہ، کسی سے جا کے کرا لیجئے ترجمہ۔ ارشاد الہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان لانے والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ ایسی باتیں کہیں موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی شان میں جس سے موسیٰ رنجیدہ ہوئے۔ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ اولو العزم پیغمبر، موسیٰ صاحب کتاب پیغمبر، موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر، موسیٰ جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مثیل قرار دیا ہے، وہ جناب موسیٰ، ان کو ان کی قوم نے اذیت دی، جناب موسیٰ کی شان میں گستاخی کی، جناب موسیٰ کو کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جس سے ان کی اذیت، ان کو دل کو رنجیدگی ہوئی، جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں ایسی باتیں کی
جن سے جناب موسیٰ کو اذیت ہوئی، ایسے افعال انجام دیے جن سے جناب موسیٰ کو اذیت ہوئی، وہ نظیر قائم کر کے قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن کا کوئی حکم عبث ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کا کوئی حکم عبث ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی پھر آیت پہ غور فرمائیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تکونوا، ویسے نہ ہو جاؤ، کالذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، فبرأہ اللہ، اور اللہ نے موسیٰ کی شان کو بلند و برتر قرار دیا، اور جو کچھ وہ کہتے تھے اس سے موسیٰ کو منزہ اور بری قرار دیا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک ایک مقام رکھنے والے تھے، وجیہ تھے، صاحب وجاہت تھے، صاحب شان تھے۔ جب موسیٰ ایسے تھے تو اب دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرنا، یعنی محمد کو ایسی اذیت نہ دینا جیسی اذیت تم نے موسیٰ کو دی۔ دیکھو ایسے نہ ہو جانا، دیکھو ایسے نہ ہو جانا جیسے اس قوم کی طرح نہ ہو جانا جس قوم نے جناب موسیٰ کو اذیت دی۔ اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا لحاظ کرو، محمد کی شان میں ایسی باتیں نہ کہنا، محمد کی نافرمانی نہ کرنا، محمد کے روبرو آ کر کوئی دعویٰ نہ کرنا، محمد کچھ دے تو انکار نہ کرنا، محمد کسی بات سے روکیں تو ارتکاب نہ کرنا۔ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی تاریخ کا بیان نہیں ہے، قرآن ہے۔ جب قرآن فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں ویسے نہ ہو جانا، کیا بات ہے، اس کے معنی ہے کہ چشم مشیت دیکھ رہی ہے کہ یہ ویسے ہوں گے۔ یہ ویسے ہو رہے ہیں، یہ ویسے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے مقام منبر ہے، طبیعت خستہ ہے، اور غور کرنے کے لیے تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ورنہ اس وقت میں تاریخ، وہ تاریخ جو ناقابل انکار تاریخ ہے، اس کی روشنی میں گنا تھا کم سے کم 100 مقامات۔ جہاں کلمہ گویوں نے رسول کو اذیت دی، رسول کے رہتے ہوئے، رسول کے روبرو، رسول کے ارشاد کو نظر انداز کیا، رسول کے حکم کو نظر انداز کیا۔ اس تاریخ کے وہ تاریخ سامنے رکھیے، وہ تاریخ سامنے رکھیے۔ یعنی کہیں پر رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا یہی حکم ہے، یہی مشیت ہے، یہی مرضی ہے، اب مینا جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنی قربانیوں کے لیے جانور لائے ہو وہ قربانیاں یہیں ہوں گی، اور یہیں ہم اپنے سر کے بال تراش لیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کیا بات ہے، اور ایمان لانے والے نہ صرف یہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں بلکہ نبوت میں شک کر رہے ہیں۔
اخلاقی جرأت ایسی ہے کہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ آج ایسا شک ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا شک نہیں ہوا تھا. یعنی شک تو برابر ہوتا رہا، یعنی ایسا دل رکھتے تھے کہ اس میں یقین کبھی ٹھہر ہی نہ سکا. شمع یقین روشنی نہ ہو سکی، چراغ یقین روشن ہی نہ ہو سکا. مگر یہ نافرمانی نہیں ہے. کیا حضور رنجیدہ نہیں ہوئے؟ رنج پہنچا حضور کو، رنج پہنچا، آنکھیں نم ہو گئیں. وہ موقع یا حضور لشکر ترتیب دے رہے ہیں، حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. کیا کیا گستاخیاں. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اے محمد عدالت سے کام لیجئے. اللہ اکبر. حضور کو جلال آیا، فرمایا تو مجھ سے کہے گا عدالت سے کام لیجئے؟ میں عین عدل ہوں. عادل کی صفت اگر پیکر بشری میں مجسم ہو سکتی ہے تو اس کا نام محمد ہے. تو مجھ سے کہے گا کہ عدل. کیا حضور رنجیدہ نہیں ہوئے؟ حضور لشکر ترتیب دے رہے ہیں، خود مریض ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لشکر پر اسامہ کو حاکم بنایا ہے. سردار لشکر اسامہ ہے اور تم سب اس کے پرچم کے نیچے ہو. کیا بات ہے. یہ تمہارا امیر ہے، امیر لشکر اسامہ، اسامہ بن زید. اور کچھ لوگ لشکر میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. نافرمانی نہیں ہے؟ وہ بھی کس موقع پر؟ جب انسان مریض ہو تو اس کی بات یوں بھی مان لی جاتی ہے. عام انسان ہو، عام انسان، عام انسان، تب بھی بات مان لی جاتی ہے. نہ یہ کہ عام انسان نہیں ہے، نبی ہیں، عام نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں، عام رسول نہیں ہیں، امام المرسلین ہیں. وہ رسول ہیں جنہوں نے اولین و آخرین تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، بحکم رب نماز پڑھائی ہے. وہ رسول جنہوں نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مسلمانوں کی ٹھوکروں میں ڈال دی ہیں. وہ رسول جنہیں ان کو حیوانیت سے انسانیت اور انسانیت سے اسلامیت کے درجے تک پہنچایا. وہ رسول جنہوں نے جاہلیت سے ایمان کی روشنی تک پہنچایا. وہ رسول کوئی حکم دے رہا ہے اور اس کی نافرمانی کیا رسول کے دل کو رنجیدگی نہیں ہوگی؟ رسول فرما رہے ہیں کہ لاؤ ایک کاغذ اور ایک قلم، لاؤ میں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں کہ قیامت تک پھر تم میں اختلاف نہ ہو. وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یا رسول کے لیے اذیت کی بات نہیں ہے؟ کتنے واقعات گناؤں اور دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہوں. جب حیات پیغمبر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رو برو مخالفت ہو رہی ہے تو پھر جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو مخالفتوں کا کیا عالم ہوگا؟ محاسبے کی ضرورت نہیں ہے، جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر قرآن مجید پڑھیں
کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان لانے والو، ویسے نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ نبی خدا علیہ السلام کو اذیت دی، آذو، اذیت دی، اور وہ بات کہی جس سے موسیٰ کو رنج پہنچا۔ اب کیا کیا باتیں کہیں جناب موسیٰ کی شان میں، کیا 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 جناب موسیٰ کی شان میں، یہ الدق داستان ہے۔ اب ان روایتوں کی طرف اشارہ کرنے کا محل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیلیات کے طفیل ایسی ناگفتہ روایتیں مفسرین نے لکھ دی ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا بھی باعث شرم ہے، لیکن انہی روایتوں میں چونکہ کوئی ایک روایت تو ہے نہیں، متعدد روایتیں ہیں، انہی روایتوں میں ایک بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ بات کچھ جناب موسیٰ اور ہارون کی نسبت سے تھی۔ بات جناب موسیٰ اور ہارون کی نسبت سے تھی، ہارون وصی موسیٰ تھے، اور یہاں جب یہ پتا چل گیا کہ وہاں اذیت دی تھی، موسیٰ کو اذیت دی تھی، کیوں اذیت دی تھی، کن کن جہتوں سے اذیت دی تھی؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ 30 دنوں کے لیے اللہ نے بلا لیا تھا خلوت ملکوت میں، اور اس کے بعد 10 دن کے لیے اور قیام بڑھا دیا، یہاں گوسالہ پرستی شروع ہو گئی۔ گوسالہ پرستی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جناب موسیٰ واپس تشریف لائے اور جناب ہارون سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ جناب ہارون نے کیا فرمایا؟ ہاں یہاں پر درس ہے، قرآنی درس ہے، وہ آیت جا کے دیکھیے گا تمام مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور سے عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان مرتضیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے۔ جناب موسیٰ نے قرآن جناب موسیٰ جب تشریف لائے اور جناب ہارون سے گویا باز پرس کی، پوچھا کیا ہوا، ہماری موجودگی میں یہ گوسالہ پرستی کیسے شروع ہو گئی؟ تو جناب ہارون نے کیا فرمایا؟ یا ابن ام، اے ماں جائے، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میری سرزنش نہ فرمائیں، انی خشیتو، مجھے اس بات کا ڈر تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ خاموش اس لیے رہا تاکہ میری وجہ سے تفرقہ نہ ہو۔ قرآن ہے قرآن۔ ہارون موسیٰ سے کہہ رہے ہیں آپ مواخذہ میرا نہ کریں، میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں تم نے امت میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ پیغمبر نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تمہاری نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اب موسیٰ سے مماثلت اپنی ذات کو دی، ہارون سے مماثلت علی ابن ابی طالب کو دی۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، محمد اور علی کا کردار روشن ہوتا چلا جائے گا۔ محمد
بیٹا آپ یہاں کھڑے ہو کے ایک بار اور صلوات بھیجوائیے. پروردگار آپ کی ایمانی فراستوں میں برکت عطا فرمائے. میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بیان نہیں کیا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے. اب کسی تاریخ میں، کسی روایت میں، کسی حکایت میں سبب سکوت علوی تلاش نہ کرو. اس ہارون موسیٰ کے سامنے گوسالہ پرستی ہوتی رہی، وہ خاموش اس لیے رہے تاکہ تفرقہ نہ ہو. اس ہارون مصطفیٰ کے سامنے بھی گوسالہ پرستی ہوتی رہی. یہ خاموش اس لیے رہے کہ تفرقہ نہ ہو، علی کی وجہ سے تفرقہ نہ ہو، علی کی سبب سے تفرقہ نہ ہو. توجہ ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں علی وہ ولی اللہ ہے جس نے اپنی شجاعت نظر مولا کر دی تھی، اپنے لیے صبر کو اختیار کر لیا تھا. اپنی تمام شجاعت، اپنی تمام قوت نظر حق، نظر مولا حقیقی، نظر خدا، نظر رسول کر دی. جب بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پر آنچ آئی علی کی ذوالفقار چمکنے لگی. جب بھی محمد رسول اللہ پر آنچ آئی علی کی ذوالفقار چمکنے لگی. مگر جب علی کی اپنی ظاہری کسی بات پر آنچ آئی علی خاموش ہو گئے، تاکہ یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. اے ماں جائے میری وجہ سے تفرقہ نہ ہو. مسلمانان عزیز، اتحاد کا درس لینا ہو تو علی سے لیں، وحدت امت کا درس لینا ہو تو علی سے لیں. اور خدا کی قسم تاریخ اسلامی، تہذیب اسلامی، تمام احادیث اور تمام قرآن کو سامنے رکھ کر تمام مسلمان سوچیں واقعاً اگر متحد ہو سکتا ہے مسلمان تو 5 عناصر ہیں: اللہ، محمد، قرآن، علی اور حسین. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تقریب بین المذاہب، تقریب بین المسالک، مسلمانوں میں اتحاد، مسلمانوں میں وحدت، مسلمانوں میں یکجہتی، مسلمانوں میں یکسمتی، مسلمانوں میں مکمل ہم آہنگی. اللہ کافی، اللہ کا لحاظ کرو. اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو درست ہو. محمد کو کم سے کم اذیت نہ دو. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایسی باتیں نہ کرو جیسی انہوں نے کی تھی جنہوں نے جناب موسیٰ کو اذیت دی. اذیت دی، اذیت دی، لفظ آذوا. اور دوسری طرف پیغمبر کا مرثیہ ہے پورا. خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں: ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت. اللہ کی راہ میں جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے
اذیت نہ دو. پیغمبر کہہ رہے ہیں اذیت دی گئی. کیا بات ہے. اب جنہوں نے اذیت دی ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کے بارے میں ہماری زبان سے کیسے پھول جھڑ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والی. قرآن کہہ رہا ہے اذیت نہ دو. پیغمبر کہہ رہے ہیں اذیت دی گئی اور کم نہیں. تمام انبیاء کی اذیتیں ایک طرف، ایک مصطفیٰ کو جو اذیتیں دی گئی ایک طرف. الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. دیکھیے کس سیاق و سباق میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو محمد کے حق میں. وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو وہ کام کرو جو درست ہو. اب یہ قول سدید کیا ہو سکتا ہے اس سیاق و سباق میں؟ اس سیاق و سباق میں قول سدید کیا ہو سکتا ہے وہ بحث الگ، پھر کسی موقع پر. آج ایک جملہ اور کہہ دوں. قرآنی سیاق و سباق میں ایک فارمولہ لے کے جائیے گا. قول شدید سے کام نہیں بنتا، قول سدید سے کام بنتا. قول شدید نہیں، تلخ نوائی، طنز، تشنیع نہیں، سخت سخت کہنا کسی کو نہیں، سب و شتم کرنا نہیں. سب و شتم تو اصلاً شان انسانی کے خلاف ہے. ہاں وہ ایک لفظ ہے 3 حرفوں کا، وہ جلال ایمان کا تقاضا ہے. وہ ایسا پاکیزہ لفظ ہے جو زبان مومن سے اچھا لگتا ہے، جس کی قرآن نے اجازت دی ہے. بس اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں. بس یہ تہذیب قرآنی ہے، یہ تہذیب اسلامی ہے، یہ تہذیب محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. سمجھیں، دل و دماغ کھول کے. یہ باتیں دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں. میں تو خود کہتا ہوں قول شدید علاج نہیں ہے، قول سدید علاج ہے. سخت نوائی، تلخ نوائی نہیں. برہان کے ساتھ بات ہو، دلیل کے ساتھ بات ہو، منطق کے ساتھ بات ہو، استدلال کے ساتھ بات ہو، قرآن کے ساتھ بات ہو، حدیث صحیح کے ساتھ بات ہو، حدیث متواتر کے ساتھ بات ہو. قرآن کہتا ہے قف عند الشبہ، جہاں کوئی شبہ پیدا ہو جائے ٹھہر جاؤ. وہ بات کرو جس پر کامل یقین ہو، وہ بات کرو، وہ کام کرو جس پر کامل یقین ہو. قف عند الشبہ ایک اصول ہے شریعت میں، جہاں شبہ ہو ٹھہر جاؤ. لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، اس کے پیچھے نہ جاؤ. توجہ ہے؟ اور جب تم یقینی حقائق کو تلاش کرو گے تو بات اس منزل تک پہنچے گی کہ جہاں اس ذات کے علاوہ کسی پر اجماع اور اتفاق اور اتحاد ہو نہیں سکے گا جس کا مرتبہ یقین یہ تھا. کیسے 2 شخصیتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم جس نے بھی کہا ہو. ایک کہنے والا یہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آج ایسا شک ہوا کہ ایسا شک کبھی نہیں ہوا تھا، اور ایک کہنے والا وہ ہے جو کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، پردے برطرف کر دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کیا یقین کی منزل ہے، کیا یقین کی منزل ہے.
کیا یقین کی منزل ہے؟ اولین و آخرین میں کسی کی زبان سے یہ جملہ ادا نہیں ہوا. یاد رکھیے گا یہ میرے فقرے، تلاش کیجئے تاریخ بشریت، تلاش پڑھیے جا کر غور سے تاریخ ولایت، تاریخ امامت، تاریخ نبوت، تاریخ رسالت. چند فقرے ایسے ہیں جو علی سے پہلے کسی زبان پر ادا نہیں ہوئے. ان میں ایک یہ بھی فقرہ ہے، ایک یقین کی منزل، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے برطرف ہو جائیں، حجابات برطرف ہو جائیں، پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. خدا کی قسم دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ذرا قرآن کے سامنے اس فقرے کو رکھ کے دیکھیے. قرآن میں اولو العزم بعض پیغمبر ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ایمان تو ہے، یقین تو ہے، مگر اطمینان تو حاصل ہو جائے. ایک طرف ایک اولو العزم پیغمبر کہہ رہا ہے پروردگار وہ معجزے دکھا کے میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک طرف علی ہے جو کہہ رہا ہے اب پردے برطرف ہو جائیں تو بھی یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اب بھی کہتے ہو کہ میں علی کو دوسرے انبیاء سے افضل نہ کہوں. بجز محمد عربی، بجز محمد مصطفیٰ، بجز امام المرسلین، بجز خاتم النبیین کوئی علی سے افضل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اللہ ہے، محمد ہے، علی ہے. علی ہی حق ہے، علی ہی حق ہے. جس کا یہ درجہ یقین ہو، یہ جملہ خاص علی کے زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، کہیں نہیں ملے گا، کہیں اس کے برابر کوئی جملہ نہیں ملے گا. میں نے کہہ دیا آپ قرآن تلاش کیجئے، قرآن تلاش کر لیجئے. اور عمل کی منزل کیا ہے؟ یہ ہے یقین کی منزل. انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یقین، تھیوری، نظریات، علم. عمل کی منزل پوری تاریخ بشریت گواہ ہے. ولایت کا یہ مقام بلند و بالا کسی نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا کہ جو یہ کہے کہ پروردگار میں نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو عبادت کرتا ہوں. وہ علی کا یقین، یہ علی کا عمل. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ علی کا یقین، یہ علی کا عمل. بس دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کروں گا،
چونکہ بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، بات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے. وہ جملہ وہ مصرع جس نے بھی کہا ہے، خدا کی قسم اسے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کیا عارفانہ اور کیا سرمستانہ مصرع ہے، بادۂ معرفت کا جوش جھلکتا ہے. جس نے کہا ہے با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار. اتقوا اللہ. یہ مصرع اسی آیت کا ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو محمد کے باب میں اللہ کا لحاظ کرو. با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار. میں نے اتنی بات کہہ دی، اولین و آخرین میں یقین کی یہ منزل اور عمل کی یہ کیفیت کہیں نہیں ملے گی. سوچو کہ جب علی کی یہ کیفیت ہے تو جس آغوش تربیت میں علی نے پرورش پائی اس محمد کی کیا منزلت ہوگی. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد خاتم النبیین. میں نے بہت سی تقریروں میں بہت سے مقامات پر متعدد جواب ذکر کیے ہیں کہ محمد پر نبوت ختم کیوں ہو گئی. آج ایک جملے میں کہتا ہوں، کسی اور نبی نے علی جیسا پیدا کر دیا ہوتا تو اسی پہ نبوت ختم ہو جاتی. محمد کی آغوش میں علی پروان چڑھا ہے، اب نبوت کی ضرورت نہیں رہ گئی. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو باہر بیٹھے ہیں وہاں تک بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی اللہ اکبر، محمد اللہ اکبر، کیا بات ہے. سبحان اللہ. علی اللہ اکبر، محمد اللہ اکبر. ہماری جانیں قربان ہو جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اب طاقت نہیں. آپ کو توقع ہوگی کہ آج آخری مجلس ہے تو دیر تک کچھ گزارش کروں گا، مگر اب گزارش نہیں کر سکتا. محمد اس آغوش میں جو پروان چڑھا وہ بے نظیر رہا. اولین و آخرین میں محمد کو چھوڑ کر کوئی علی کا ثانی نہیں ہے. اولین و آخرین میں زہرا کا کوئی ثانی نہیں. اس بی بی کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے کہ جو بی بی امام نسائی سے پوچھئے، امام نسائی سے پوچھئے، خود امام بخاری سے پوچھئے، امام مسلم سے پوچھئے، امام حاکم نیشاپوری سے پوچھئے، امام جلال الدین سیوطی سے پوچھئے، امام ترمذی سے پوچھئے، سب سے پوچھئے، مجال ہے کوئی انکار کر سکے؟ یہ بی بی وہ ہے کہ جب مسجد میں آتی تھی تو مقام ختم نبوت تعظیم کے لیے بلند ہو جاتا تھا. رسول اللہ اپنے مقام سے بلند ہوتے تھے، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. بیٹی مسجد تک تشریف لائی ہے، کیا سبب ہے؟
اولین و آخرین میں کوئی زہرا کا ثانی نہیں ہے مصطفیٰ کے علاوہ، اور اولین و آخرین میں کوئی حسن اور حسین کا ثانی نہیں ہے۔ حسن اور حسین، بس کسی اور مجلس میں سرکار امام حسن کی شان میں کچھ عرض کروں گا، مگر اس وقت بس اب آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت بھی غیر معمولی شخصیت ہے، اولین و آخرین۔ اگر آپ کے فضائل سمجھنے ہوں تو ابن حجر، علامہ ابن حجر سے پوچھئے جنہوں نے لکھا ہے کہ حسن ابن علی آغوش مادر میں، گہوارے میں، جھولے میں لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے حسن ابن علی اور حسین ابن علی، بس مجلس تمام ہو گئی۔ اولین و آخرین میں کوئی ہے جو حسین کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے؟